اور یہاں پر ایک داؤد تقریباً 5.5 فٹ کا یا 5 فٹ کا، ادھر جاتی جولیت جو 9 فٹ یا 10 فٹ کا ہے، اور جابر قد، بہت بڑا قد. اور جب وہ آیا تو پیچھے ورس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک لباس پہنتا تھا اور جسم کو ڈھانپتا تھا. جو آج بھی آپ دیکھیں فوجی جو ہے یا جو جنگ لڑتے ہیں وہ سینے پر بھی ایک بختر وغیرہ باندھتے ہیں. ہاں جی آئیڈر صاحب ایسے نہیں ہے، سر پر بڑی زبردست کیپ پہنتے ہیں، گولی لگے بھی تو اس میں اٹک جاتی ہے یا نہیں اثر کرتی. ہاں جی اس طرح ہی ہے بہن جی. اور وہ اپنے آپ کو سیو کر کے جاتے ہیں جب لڑائی کرتے ہیں جنگ. اسی طرح جاتی جولیت جب 40 دن تک وہ اسرائیل کو للکارتا رہا، 40 دن تک وہ کیا کرتا رہا؟ اسرائیل کو للکارتا رہا. اور جب وہ آتا تو وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی سامنے نہ آتا. پیو ایندا روٹیاں دے کے کہنا جانا روٹی دے کے آتا. جب یہ جاتا ہے، یہ جاتی جولیت کی للکار کو سنتا ہے. جاتی جولیت، تو نے زندہ خدا کو، تو نے موت کو اپنی. ہاللیلویا. اب جب داؤد نے جاتی جولیت کی للکار کو سنا، اس کی گرج کو سنا، تو اس میں جو غیرت تھی، جو خدا کا روح تھا، خدا کی قدرت تھی، وہ بڑکی. باقی سارے جاتی جولیت کی للکار کو سن کے کی کر دے سن؟ بھج ہوندے سن. ہاں جی ڈر جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے. لیکن داؤد ہوں دے بھرا سمجھانے نے جا چلایا تو چھوٹا تھا نا، سب سے چھوٹا تھا. کہتے تو اس لائق نہیں. لیکن وہ ساؤل سے کہہ رہا ہے کہ میں شیر کے منہ سے، ریچھوں کے منہ سے اپنی بھیڑ بکریوں کو کیا کرتا ہوں؟ چھڑا لیتا ہوں. اب میرا مدعا جو ہے، میرا کہنے کا مقصد جو ہے، وہ بھروسہ کس پر رکھ رہا ہے؟ ہاللیلویا. یہاں پر دیکھیے، اور داؤد نے اس فلسطینی سے کہا کہ تو تلوار بھالا اور برچھی لیے ہوئے، پورا جنگ کا لباس پہن کے، ہاتھ میں اوزار لے کے آیا ہے، پورے جنگ کے پروگرام میں میرے پاس آتا ہے. پر میں، آگے ذرا پڑھیے گا، سارے پڑھیں گے. پر میں رب الفواج کے نام سے، کس کے نام سے؟ جو فوجوں کا خدا ہے. آسمانی فوجیں اس کے اندر، آج دنیا کی فوجیں بھی اس کے اندر ہیں. وہ جسے چاہے تباہ کر دے، جسے چاہے وہ رکھے. وہ خالق ہے، خلق کرنے والا ہے. لیکن جب آپ کی زندگی میں کلام آتا ہے تو آپ بھی تخلیق کرتے ہیں. ہاللیلویا. آپ بھی تخلیق کرتے ہیں. جو نہیں وہ ہے، جو نہیں وہ، ہاللیلویا. ایمان اس کا نام ہے. ایمان جو نہیں وہ ہے، ایمان اس کا نام ہے. اس کو بنا دینا. اگر ایک شخص میں کوئی کمی ہے تو وہ آ جاتی ہے، نہیں تو ہے. اگر بدرو گرفتا ہے، بدرو چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام اس بدرو کو نکال سکتی ہے. جس کی آنکھیں نہیں تھی اس کی آنکھیں آ جانا، جس کی ٹانگ نہیں ٹانگ آ جانا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نے نجات نہیں پائی وہ پا جاتا ہے تو وہ ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. یسوع کے لیے زوردار تعریف. اور داؤد کیا کہہ رہا ہے؟ پر میں رب الفواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا. ہاللیلویا. اب آج ہمارا بھروسہ ہے، اج ساری واقفیت ہے نا کسی پولیس والے نہ تو گواڈی نہیں دس دینا لے پھر اج تیرا بیڑا گرک ہوئی کتنے نہ دوستی ہے تھانے دار نہ یا اس کو بھی بڑا. تو جے کسی فوج سے واقفیت پولیس والوں بھی للکار دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا بھروسہ کن پر ہے؟ انسان پر.
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਤਲ, ਇੰਨਾ कुछ किया है तो तू साढ़े ना। लेकिन दाऊद का भरोसा किस पर है? ना किसी बादशाह पर, ना किसी वहां के आलम पर, बल्कि उसका भरोसा किस पर है? रब्बुल फ़ौज पर। वो कह रहा है रब्बुल फ़ौज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है। हालेलुया। आज हमारा भरोसा उस पर है। अगर भरोसा है तो जो आप मुंह से निकालेंगे वो हो जाएगा। अगर आप किसी बीमार के लिए दुआ करेंगे तो वो शिफा पाएगा। अगर आप किसी की मुश्किलात के लिए दुआ करेंगे तो वो मुश्किलात हल होगी। ये मैं सच कह रहा हूं। अमान रखें और रब्बुल फ़ौज पर भरोसा रखें। जिन्होंने रब्बुल फ़ौज पर भरोसा रखा, अब जाति जूलियत के पीछे फौज भी है। जाति जूलियत खुद भी अपने आप को लपेट के आया है और सेफ्टी है उसकी। लेकिन दाऊद किस तरह जा रहा है जंग लड़ने के लिए? और साउल ने बड़ा कुछ पाया, लेकिन तलवार भी उसके म्यान में की, लेकिन वो टुरिया ही नहीं गया। वो कहना ला दे सब कुछ, अब खाली हाथ गया। अब जिसने जंगी लिबास नहीं पहना, जब जाति जूलियत के सामने गया तो एक लाठी वो हाथ से सी। अब जाति जूलियत क्या उसे कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा। उसे नाचीज जाना क्योंकि वो शख्स लड़का था, नौजवान मुंडा से, नौ उम्र, मतलब कि अभी जवानी चल रहा था, और सुर्ख रूह और नाजुक चेहरा था। हालेलुया। सो फलस्तीन ने दाऊद से कहा, क्या मैं तेरे नहीं पता मेरी ताकत की नहीं है, मैं की चीज हूं, तो तू मेरे सामने लाठी लेके कल ही आया। लेकिन उसके साथ कौन है? रब्बुल फ़ौज, फौजों का खुदा। और कहना मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेके मेरे लिए आया, क्योंकि असी कई दफा त्राण लिए कुत्तियां नूं सोटी फड़ी हुंदी है अच्छे, इस तरह ही है जी। और मेरे पास आता है और उसी फलस्तीन ने अपने देवताओं का नाम, किदा नाम? हाँ जी, देवताओं का नाम लेकर क्या किया? दाऊद पर। और उस फलस्तीन ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों। उन्हें ना नहीं पता ये गोश्त किदा खाना है, वो तो दाऊद का गोश्त खिला रहा है हवाई परिंदों को। लेकिन अब जब दाऊद ने कहा कि यही गोश्त मैं तेरा हवाई परिंदों को खिलाऊंगा, तो जब वो बड़ा आगे, तो जब दाऊद ने फौरन अपनी म्यान से क्या किया, अपनी वो एक पत्थर लिया उस थैले से। क्या किया? पत्थर लेकर, क्योंकि टाइम कम है, पढ़ने में ज्यादा वक्त लगेगा, और उसने अपनी क्या की, उस फलाखन, ये दाऊद की स्टोरी हम जब बच्चे थे ना, छोटे छोटे, उस वक्त सुनते आ रहे हैं, गीत भी बड़े गाएंगे, अभी भी गाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये दाऊद को खुदा ने कुदरत बख्शी, ताकत बख्शी, और ये मसाशुदा खादम है खुदा शुरू से, क्योंकि जब हम माँ के पेट में होते नहीं, खुदा का मंसूबा हमारे लिए होता है। हालेलुया। अब दाऊद शुरू से चुना हुआ है, खुदा ने उसे पैदा होने से पहले चुन लिया था। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। रीछ भी बड़े खतरनाक जानवर है और उन्हें चीर देता था। हालेलुया। एक सैमसन सी जड़ा शेर नूं चीरिया जिन्हें, एक है ये न डरो क्योंकि इनके अंदर रूहुल कुदस काम करता। आप देखें सैमसन की स्टोरी भी मुझे याद आ गई। वो भी कला बंदा की करदा सी, शेर को भी, और हजारों की तादाद में उनके फलस्तियों के क्या किया, मार डाला।
اور خدا ایک شخص کے ذریعے کام کرتا ہے. اب جاتی جولیت کے ساتھ فوج ہے, ہزاروں کی فوج, لیکن ادھر میرا داؤد اور اس کے ساتھ میرا خدا ہے. اب وہ اکیلا ہے اور کیا کر رہا ہے, اس کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے. اور جلدی انہوں نے ایک پتھر کڈیا, فلاخن اندر رکھیا, تو جب نشانہ مارا تو کیا ہوا؟ اب یہ داؤد کی کوالٹی نہیں, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ رب تیرے واسطے کرے گا. آپ وہ پتھر داؤد کی کوالٹی نہیں, کیونکہ وہ صرف اتنا سا نشان تھا جو اس کے ماتھے پر تھا, باقی اس کا سر بھی لپٹا ہوا تھا, جنگجو لباس پہنا ہوا تھا پیتل کا, اور سارا وہ اس پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی تھی. لیکن جو وہ سوراخ تھا یا وہ جگہ تھی بالکل ایکوریٹ, پہلا ہی پتھر, حالانکہ 5 پتھر تھے اس کے پاس. اور خدا کی قدرت دیکھے, خدا کی حسبت دیکھے کہ وہ پہلا پتھر ہی اس سوراخ میں جا گھسا, سر میں لگا. اور یہ اس کی کوالٹی نہیں, یہ اس کا نشانہ نہیں. نہ وہ کوئی جنگجو وہ سپاہی ہے, نہ اس نے جنگ کی ٹریننگ کی ہے. وہ تو بھیڑ بکریاں چرانے والا سی. تے اسرائیل دے بھی سمجھتے سن کہ ہن اج داؤد کا آخری دن ہے. ایڈے وڈے سپاہ سالار نہ یا ایڈا وڈا فوجی جاتی جولیت نہ لڑن گیا ہے. وہ 10 فٹ دا, یہ کنے فٹ دا, وہ دے کے کوٹو جہی لگتا ہونا اس طرح ہی ہے. لیکن ہے خداوند کا جنگجو. آج بھی آپ دیکھیں کہ جن کے ساتھ یہوہ ہے وہ کبھی جنگ نہیں ہارتا, وہ کبھی جنگ. اور جب وہ پتھر لگا تو وہ منہ کے بل گرا. کلام میں لکھا ہے داؤد دلیر اور انداز سے گیا, اور اس کے پاس نہ کوئی تلوار ہے, نہ کوئی برچھی ہے, نہ اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے, بلکہ اس کی تلوار کو اس کے میان سے نکالا, جاتی جولیت کے میان سے, اس کے بدن سے نکالی اور اس کے سر کو قلم کر دیا اور ہاتھ میں پکڑ لیا. ہاللیلویا, یہ دلیری ہے میرے خدا میں. ہاللیلویا. اور جب اس نے اسے قتل کیا تو دوسرے جو سپاہی تھے وہ بھاگے, ایک دوسرے کے اوپر آئے اور بڑے سپاہی مرے. اور وہاں پر پریتوں نے کس کا گوشت کھایا؟ اس کے سپاہیوں کا بھی, ضروری نہیں, سپاہیوں کا گوشت بھی کھایا اور جاتی جولیت کا بھی. اور وہ سر اٹھا کر ساؤل کے پاس گیا.